من الصراط المستقیم۔ نماز عید الفطر کے موقع پر تمام دوستوں کو 3 مبارکیں، رمضان کے مبارک روزوں، عید الفطر کی مبارک اور اس دینی مرکز کے آغاز اور افتتاح کی مبارک۔ اس موقع پر مختصر الفاظ میں صدقہ فطر کے چند ضروری مسائل بیان کرتا ہوں۔ مسائل اس کے باریک ہیں، عام مفتی حضرات بھی نہیں جانتے صحیح۔ صدقہ فطر ایک تو اس کے وجوب کا تعلق، صدقہ فطر کے وجوب کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے۔ روزہ رکھے تو واجب ہوگا، نہ رکھے تو نہیں ہوگا، نہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، روزے رکھنے کے ساتھ نہیں ہے، رمضان کے ساتھ۔ جو مسلمان رمضان پائے گا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، لیکن اس کا بھی وجوب کا ایک وقت مقرر ہے۔ جس دن پہلے دن عید ہوگی، جیسے آج کا یہ دن ہے، تو اس کی جو فجر صادق ہے، جس وقت صبح کی اذان ہوتی ہے، اس فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے۔ اب جس نے یہ وقت پا لینا ہے اس پر واجب ہوگا۔ پھر عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پر واجب ہے، غریب ہو امیر ہو جس طرح کا ہو، صدقہ فطر واجب ہے۔ اور مولوی طبقہ ایسی باتیں اس وجہ سے کرتا ہے، چلو پیسے نکل آتے ہیں، ان کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ صدقہ فطر ہر بندے پر واجب نہیں ہوتا۔ اسلام میں وجوب صدقہ کے لحاظ سے مکلفین یا بندوں کی 2 قسمیں بنائی گئی ہیں، فقیر اور غنی۔ صدقہ فطر فقیر پر نہیں ہوتا واجب، غنی پر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ غنی پر، فقیر پر واجب نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا ہے غنی کون ہے۔ جتنی میں نے فقہ کی کتابیں دیکھی ہیں اس مسئلے پر، ان سب میں انتہائی مفصل کلام جو ہے، مفصل پوری تفصیل کے ساتھ کلام، وہ ہماری فقہ حنفی کی یہ مشہور معتبر کتاب ہے مجمع الانہر، اس کے اندر دیکھا ہے۔ غنی وہی ہے جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب نہیں وہ فقیر ہے۔ اب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا نصاب جب بولتے ہیں، جی اس کا ایک نصاب ہے، وہ نصاب ہوگا کسی کے پاس تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نصاب نصاب، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک مال کی مخصوص مقدار ہے، مال کی مخصوص مقدار ہے، مخصوص اندازہ ہے، اس کو نصاب کہا جاتا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہیں نا کہ مخصوص مال پھر اس کا مخصوص اندازہ، یہ 2 خصوصیتیں جب مال میں ملتی ہیں، آپ کو معلوم ہے جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کے نصاب ہیں وہ مال کے مختلف ہونے سے مختلف نصاب بنتے ہیں۔ اگر مال ہو مویشی، مال مویشی کی شکل میں ہو، جن کو جانور ہم کہتے ہیں، ڈنگر کہتے ہیں، تو اونٹوں کا اپنا نصاب ہے، گائے بھینسوں کا اپنا نصاب ہے، اکٹھے ملا کر، بھیڑ بکریاں ملا کر ان کا الگ نصاب ہے۔ اس نصاب کی پھر شرائط ہیں، وہ شرطیں پائی جاتی ہیں، پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال پر ورنہ نہیں ہوتی۔ لیکن
اس نصاب کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اس کو مختصر ادھر رکھ دو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مال تجارت۔ تجارت کا مال ہے، آپ بیچتے ہیں حاصل کرتے ہیں، بیچتے ہیں حاصل کرتے ہیں، دکان کی شکل میں، زمین کی شکل میں، مکانات کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، دنیا کی اور کوئی چیز ہے جس کے کاروبار ہوتے ہیں، وہ تجارت ہے، مال تجارت ہے۔ تو یہ مال تجارت اگر ہے تو اس کا نصاب الگ ہے۔ وہ کیا الگ ہے وہ اب بتاتا ہوں۔ ایک ہے سونا چاندی پیسہ، ان کا جو نصاب ہے نا، پیسے کا نصاب کوئی الگ نہیں ہے، وہی ہے جو سونا چاندی کا ہے۔ سونا ہوتا ہے 7.5 تولے اگر اکیلا ہو، اگر اکیلا سونا ہے 7.5 تولے ہو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے دیگر شرطوں کے ساتھ۔ جو چاندی ہے اس کا نصاب ہے، اس کی مخصوص مقدار ہے، یہ ایک مخصوص مال ہے، اس کی مقدار اندازہ 52.5 تولے، 52 تولے۔ اگر سونا اور چاندی دونوں کسی کے پاس ہیں تو پھر دونوں کی قیمت نکالے، قیمت نکال کر، ظاہر بات ہے چاندی سستی ہے تو اس کے نصاب زیادہ بنیں گے، جلدی بن جائیں گے اب سونے کی قیمت ملانے سے۔ تو جتنے نصاب بنتے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت جتنی بھی بنتی ہے، جتنے بار بنے گی وہ آپ کے اتنے نصاب بنتے جائیں گے، اور ہر ایک نصاب پر یعنی 52.5 تولے چاندی جو ہے نا، اس پر آپ کا 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوتی چلی جائے گی۔ ایک 52.5 تولے بنا لیا، دوسری 52.5 تولے قیمت بنا لی، سونا ملا کر تیسرا بنا لیا، چوتھا، جتنے بنتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ہے زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب، کہ آپ پر لازم ہوگی اور آپ نے ادا کرنی، دینی ہے۔ اور ایک ہے زکوٰۃ لینے کے حرام ہونے کا نصاب۔ بات سمجھنا ذرا، اس کو کہتے ہیں حرمت اخذ زکوٰۃ۔ ایک ہے وجوب ادائے زکوٰۃ، ایک ہے اتنا نصاب ہو کہ آپ پر زکوٰۃ دینی لازم ہو، ایک ہے اتنا نصاب ہو کہ آپ پر زکوٰۃ لینا حرام ہو جائے، آپ غنی شمار ہوں، مالدار شمار ہوں کہ شریعت میں، اسلام میں، مسلمانوں میں، اور آپ پھر زکوٰۃ صدقات لے نہیں سکیں گے، آپ لینے کے حقدار نہیں رہیں گے، آپ کے لیے لینا حرام ہو جائے گا۔ یہ نصاب الگ ہے۔ اور جو زکوٰۃ واجب ہونے کا نصاب، زکوٰۃ لینا کب حرام ہوتا ہے، کتنا مال ہو اور کون سا مال ہو، زکوٰۃ لینا حرام ہو جاتا ہے، صدقہ لینا حرام ہو جاتا ہے، اور بندہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، بندہ غنی بن جاتا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھیں، صدقہ فطر کے ساتھ اسی کا تعلق ہے، قربانی واجب ہونے کے ساتھ اسی کا تعلق ہے۔ یہ جو بتا رہا ہوں، اب بندے کے پاس مال ہو جو اس کی اصلی حاجتوں ضرورتوں سے زائد، مال ہو کسی طرح کا مال ہو،
اور بندے کی گھریلو ضرورتیں جو ہیں، اصلی حاجتیں، اصلی ضرورتیں، یہ اصلی کا لفظ ہمارے فقہا یہاں پر بڑھاتے ہیں، اور اس اصلی کے مطلب اور معنی کو سمجھنا ہی اصل یہاں پر مشکل مسئلہ ہے۔ اور یہ میں نے وضاحت صرف مجمع الانہر میں دیکھی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ اصلی حاجت کیا چیز ہے۔ دیکھیں، لباس ہے، یہ اصلی حاجت ہے، اصلی ضرورت ہے، لیکن کیا 10 جوڑے 20 جوڑے یہ اصلی ضرورت میں ہوں گے؟ نہیں جی، صرف 3 جوڑے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا، ایک عید کا۔ جمعہ اور عید کے لیے مسلمان کی اصلی ضرورت صرف یہ 3 جوڑے ہیں۔ ان جوڑوں سے، 3 جوڑوں سے اوپر اگر اس کے پاس جوڑے پڑے ہیں اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو ایسا شخص غنی ہوگا، شمار شریعت میں صاحب نصاب ہوگا، اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنے جوڑے اصلی ضرورت ہیں؟ 3 سے اوپر۔ شریعت تمہیں حرام نہیں کہہ رہی کہ اوپر رکھنا حرام ہے، بات سمجھنا، لیکن شریعت کہتی ہے اس حد سے اوپر اگر تجاوز کرے گا تو پھر تو غنی شمار ہوگا۔ اگر تیرے پاس بشرطے کے اوپر والے جوڑے کپڑے اتنے ہوں یا ایسے ہوں، اتنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنے کہہ رہا ہوں کہ اگر کم قیمت کے ہیں لیکن زیادہ جوڑے ہیں، کم قیمت کے ہیں زیادہ جوڑے ہیں، ان کی قیمت جمع کرو گے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو آپ صاحب نصاب میں، آپ غنی ہیں۔ اور ایسے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتنا آتا ہے کمیت کے لیے، ایسا آتا ہے کیفیت۔ ایسے کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جوڑا ہے، اس کی قیمت 40 اس وقت کے لحاظ سے 50,000 بن جاتی ہے قیمت، ایک جوڑا ہے اوپر، اس کی قیمت 50,000 کو پہنچ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اور اسی سے آپ جوتے کا اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس ایک ضرورت کا جوتا ہے، استعمال کا جوتا ہے، دوسرا جوتا آپ نے باہر آنے جانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ چھوڑ دو، تیسرا جوتا اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس جوتے کی قیمت 52.5 تولے چاندی فی زمانہ، کیونکہ چاندی اور سونے کا ریٹ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، تو فی زمانہ دیکھنا پڑے گا۔ اس وقت دیکھیں کہ اس وقت چاندی اور سونے کی قیمت کیا چل رہی ہے۔ اور اسی سے ایک شبہ ظاہر کر دوں، لوگوں کو عام شبہ لگتا ہے جی نکاح کے وقت کہتے ہیں ہاں بھی کتنا مار رکھیں، شری رکھ دو۔ ارے بھائی شری کتنی ہے؟ 32 روپے۔ وہ خدا تیرا بیڑا تارے، وہ 32 روپے، یہ ہے کم از کم جو ہمارے حنفی مذہب میں کم سے کم جو مقدار ہے مہر کی، وہ ہے 10 درہم چاندی، جس طرح کہ زکوٰۃ میں ہے 200 درہم چاندی۔ 200 درہم چاندی کا جب وزن کیا جاتا ہے تو 52.5 تولے، 52 تولے بنتی۔ تو اسی تناسب سے آپ دیکھ لینا کہ 10 درہم کا وزن کتنا ہوگا۔ میرے حساب سے آج کل 10,000 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو 32 روپے کسی زمانے میں جب 10 درہم چاندی کی قیمت 32 روپے تھی، اس وقت علماء حضرات کہتے ہوں گے 32 روپے، ہاں بھی کتنی رکھنی چاہیے؟ 32 روپے بھائی۔
کم سے کم یہی رکھ لو، زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، تو 32 روپے رکھ لو۔ اب ہمارے جیسے کسی صاحب علم نے یہ بات سنی ہوگی اور اس نے ہر دور کے لیے 32 چلا دی، سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بھائی 32 روپے نہیں ہے، توبہ توبہ توبہ۔ تو کتنے جوڑے؟ یہ ضرورت کے ہیں، یہ آپ کی اصلی حاجت کے ہیں۔ اس سے اوپر آ جاتا ہے آپ کے گھر کا سامان، برتن وغیرہ جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، بسترے ہیں، چارپائیاں ہیں، پھر رہائش کے مکان ہیں، پھر معاش کمانے کے لیے آلات ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں، مستریوں کے ہیں، ذمہ داروں کے ہیں، پھر معاش کمانے کے لیے کسی کے پاس زمین ہے، کاشتکاری کرتا ہے۔ ان میں سے بات سمجھنا، جو بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور لحاظ بھی مہینے کا ہے، مہینے کے خرچ سے زیادہ، رہائش کا مکان ہے، ایک میں آپ رہائش رکھتے ہیں، اس کا ایک حصہ ساتھ پڑا ہوا ہے، وہ زیادہ ہے، بات سمجھنا۔ جیسے چھوٹا مکان ہوتا ہے نا، ایک مکان میں آپ رہائش رکھ رہے ہیں، دوسرا کمرہ ساتھ مکان جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، تو اس مکان کی قیمت لگائی جائے گی، وہ آپ کی رہائش کی اصلی حاجت اور ضرورت سے زیادہ ہے، لہذا آپ اس کی وجہ سے بھی غنی بن جائیں گے، آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اور آپ پر قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے نصاب اور ہے، زکوٰۃ و صدقات لینے کے حرام ہونے کا نصاب اور ہے، اور پھر یہی جو زکوٰۃ صدقات لینے کے حرام ہونے کا جو نصاب ہے نا جی، یہی نصاب ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا، اور یہی نصاب ہے قربانی کے واجب ہونے کا۔ اگر کسی کے پاس اوزار ہیں، وہ اس کی حاجت اصلی میں ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہے اور وہ کرائے پر چلاتا ہے، کرائے پر دیتے ہیں نا، اوزار بیچ کرائے پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتا ہے تو قیمت لگائی جائے گی۔ اگر قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے، 50,000 کے لگ بھگ اس وقت بنتا ہے، اگر پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ، یہ صدقہ فطر واجب ہوگا، قربانی واجب ہوگی، وہ غنی شمار ہوگا، زکوٰۃ لینے کا اہل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس ہے مولوی صاحب ہے، بات سمجھنا ذرا، مولوی صاحب ہے، اس کے پاس کتابیں ہیں، دیکھی جائے گی اس کے پاس اہلیت کتنی کتابوں کو اور کون کون سی کتابوں کو پڑھنے کی ہے۔ کچھ فن ایسے ہیں کہ ان کی کتابیں چاہے پڑھنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں وہ نصاب سے باہر شمار ہوں گی، یعنی ضرورت سے باہر شمار ہوں گی، اور ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ ان کتابوں کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو مولوی صاحب پر بھی حرام ہو جاتا ہے صدقہ لینا۔ یہ جو سمجھتے ہیں مولوی طبقہ پہ، ہم تو ہر حال میں زکوٰۃ صدقات سب جو کچھ آتا ہے، ہم تو ساری زندگی لینے کے اہل رہتے ہیں۔ مولوی صاحب کا مکان دیکھو، مولوی صاحب کے سواری دیکھو، مولوی صاحب کے لباس دیکھو، مولوی صاحب کے دیگر جو اسباب و وسائل ہیں زندگی کے وہ دیکھو، وہ جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن مولوی صاحب جو ہے وہ سمجھتا ہے میں زکوٰۃ لینے کا حقدار ہوں، میں صدقہ فطر لینے کا حقدار ہوں، میں
اور خدا کا خوف کرو یار، تم نے آج تک اتنا ڈنڈی مار رکھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد چشتی صاحب، شہر اہل سنت۔ اللہ پاک نے جب سے مجھے اتنا طاقت دی ہے کہ جس سے میں وہی غنی بنتا ہوں جس غنی پر زکوٰۃ لینا، صدقہ فطر لینا حرام اور قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے اس دن سے میں نے کبھی کسی کا صدقہ فطر اپنی جیب میں نہیں ڈالا، جو آتا ہے فوراً میں تقسیم کر دیتا ہوں، جو حقدار ہے اس کو عطا دے دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات کی۔ یہ نصاب کی تھوڑی وضاحت کر دی ہے۔ جو کوئی علم سے مس رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ اگر حوالہ پوچھنا چاہے تو میں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت فقہ کی بہت کتابیں ہیں میرے پاس، چاروں مذاہب، 4 سے بھی اوپر مضمون کی کتابیں ہیں، لیکن جو کچھ میں نے اس کتاب میں اس کی وضاحت دیکھی ہے مجمع الانہر میں نے کسی میں اتنا وضاحت نہیں دیکھی۔ یہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن ناميا وكدار لا تكون للسكنى ولا للتجارة ولو كان له دار واحد يسكنها وفاضلت عن سكناه يعتبر الفاضل إن كانت قيمته نصابا وكذا ما فضل عن الثلاثة من الثياب للشتاء والصيف۔ اللہ اکبر، 3 کپڑے سردی اور گرمی۔ وعن فرسین للغازی، اسلام کا غازی مجاہد ہے، کافروں سے جہاد کرتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے پاس 2 گھوڑے ہیں، غازی کے 2 گھوڑے ہیں، ان 2 گھوڑوں سے اوپر اگر تیسرا گھوڑا اس کے پاس موجود ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکے گا، صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا، قربانی اس پر واجب ہوگا۔ ایک گھوڑا، پرانے دور کی بات ہے، ایک گھوڑا اور ایک گدھا جس کے پاس ہے اس کی ضرورت پوری ہوگی بس۔ اس سے اوپر اگر کسی کے پاس ہے گدھا بھی ہوگا، اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے، گدھے کی قیمت، تو اگرچہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگی، لیکن صدقہ فطر لینا حرام، غنی شمار ہوگا، قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا۔ اب میں وقت کی نزاکت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ واجب کن کن کی طرف سے ہے۔ جس پر واجب ہے وہ تو بتا دیا، کن کن کی طرف سے واجب ہے۔ یہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس بندہ خدا کے گھر میں سر کتنے ہیں، یعنی بندے کتنے ہیں۔ گھر والی کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، اس پر اپنا ہی واجب ہے، اگر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اولاد چھوٹی ہے، دیکھیں گے وہ فقیر ہے یا غنی ہے، یعنی اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے۔ اگر مال ہے، وہ خود غنی ہے، تو پھر باپ پر واجب نہیں ہوگی، باپ پر صدقہ ان کا واجب نہیں ہوگا، وہ ان کے مال سے دینا پڑے گا۔ اگر وہ فقیر ہیں تو پھر باپ پر واجب ہے۔ بڑی اولاد ہے، بڑی اولاد کی طرف سے
بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہوتا۔ یہ ہیں اس کے مختصر مسائل جو بندہ ناچیز نے جناب کو پیش کیا۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ 9 بحمد اللہ تعالیٰ پورے 9 بجے بات پوری ہوگی۔ جن حضرات نے صدقہ فطر ادا کرنا، یہ دیر کر سکتے ہو، عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہو، فوری واجب نہیں ہوتا، فوری ادا کرنا واجب نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے سید عمر شاہ صاحب بخاری تشریف فرما ہیں سعد بھائی کے ساتھ، جنہوں نے صدقہ فطر اپنا ادا کرنا ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کا صدقہ فطر اس کے مستحق تک پہنچ جائے گا۔ رہا مسئلہ کہ ہے یہ کتنا ہوتا ہے، یہ بات رہے گی۔ صدقہ فطر اس کی مقدار کتنا ہے، یہ چلتا ہے حساب زیادہ گندم کا۔ ہر علاقے میں گندم کی اپنی اپنی قیمت ہے۔ جن علاقوں میں گندم زیادہ ہوتی ہے، کاشت زیادہ ہوتی ہے، وہاں گندم سستی ہوتی ہے، اور جن علاقوں میں گندم مہنگی ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، ان علاقوں میں گندم مہنگی ہوتی ہے۔ جیسے یہ راول پنڈی کے علاقے ہیں، اوپر چلے جاؤ کشمیر اور پٹھانوں کے علاقے گندم بہت کم ہوتی ہے، وہاں پر مہنگی ہے۔ ہمارے علاقے جو ہیں نیچے ملتان وغیرہ اور یہ نیچے نچلی سطح کے یہ گندم کافی کاشت کرتے ہیں تو سستی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے علاقے کی قیمت کا لحاظ رکھنا ہے، لیکن جو وزن ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ وزن ہے 2.25 سیر، گندم 2.25 سیر کی قیمت جو ہے نا اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ کتنا بنتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو حساب لگایا ہے، کیونکہ عام ہمارے علاقے میں 4000 من چل رہی ہے، تو اس حساب سے 2.25 سیر کی کتنا قیمت بنتی ہے؟ سیر کتنے کا بنے گا 4000 کے اعتبار سے؟ 100-200 بن گئی۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ 500 دیا۔ کل میں نے جتنا فطرانہ مجھ پر بنتا تھا وہ میں نے 500 روپیہ فی کا ادا کیا۔ کیوں؟ خدا کے نام پر جا رہا ہے۔ جتنا دل کھول کے تو دے گا وہ رحمت اتنا زیادہ کھول کے کرے گا، جتنا تنگی سوچو گے وہ اتنا تنگی کرے گا۔ ہر طرف تنگی حساب کتاب کرو، لیکن جب باری آ جاتی ہے خدا کی، وہاں پر بلا حساب تم بھی بغیر حساب کے دے دیا کرو، وہ بھی بغیر حساب کے دے دے۔ اسی سے آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس پر خود صدقہ فطر واجب ہے، وہ لینے کا حقدار نہیں۔ کیوں؟ یہ اس کی ضرورت اصلی کہاں ہے؟ ہاں ذرا بیٹھو تو صحیح، سمجھائے یہ حاجت اصلی میں کیسے بنتا ہے تیرا۔ اس طرح کی بس مجھ سے تو جو مسئلہ پوچھو میں کہتا ہوں سکول اور ٹی وی والے کو، ووٹ والے کو صدقہ دے کر برباد نہ کرنا۔ ہاں یہ ذہن میں رکھنا، چاہے بڑے سے بڑا محتاج آپ کو لگ رہا ہو، سکول کی فیسیں ادا کر لیتا ہے اور یہاں محتاج بنا ہوا ہے، غریب بنا ہوا ہے، فقیر ہے۔ یہ اسلام ہے بھائی، مذاق نہیں ہے۔ یہ ہر کسی کی منمانی یہاں نہیں چلتی، وہ احکام ہے، مقرر ہے، ہر دور میں مقرر ہے۔ برتنوں اور گھر کے سامان کی بات ہو رہی تھی۔ اگر کسی کے پاس برتن ہے، ایک ہیں اپنے گھر میں استعمال کے لیے، ایک ہیں مہمان کے استعمال کے لیے، ایک ہیں ان دونوں سے زیادہ۔
کتنے مہمان آتے ہیں، ہر کسی کو اپنے گھر کے اوقات کا پتہ ہوتا ہے. ایسے ہے نا، ایک شخص ہے، اس کو کبھی سال کے بعد کسی رشتہ دار نے ملنے کے لیے آنا ہے، تو وہ بیچارہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ داتا علی حجویری کی طرح میرا لنگر چلتا ہے اور میرے برتن جو پڑے ہیں سارے اس لیے پڑے ہیں. ایک بندہ ہے، اس کے پاس مہمان روزانہ آتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، تو برتنوں کی ضرورت سے زیادہ جو ہے یہ ہر بندہ خوب سمجھتا ہے. گھر کے استعمال کے اور مہمان کی، اس سے زیادہ برتن جس کے پاس، خصوصاً جو زیب و زینت کے لیے ہم نے رکھے ہوتے ہیں، گھر سجانے کے لیے. جب ہم نے لڑکی کو جہیز دینا ہوتا ہے تو اتنا سامان دیتے ہیں کہ کم از کم کمرہ بھرا رہے، سارے یہ کہیں کہ یار انہوں نے بہت کچھ اپنی بچی کو دیا، تو وہ سمجھ لے وہ بچی غنی ہے، وہ فقیر محتاج نہیں ہے. اس پر خود صدقہ فطر بھی واجب ہے، اس پر قربانی دینا بھی واجب ہے. بھئی کہاں سے دے؟ برتن بیچ دے، برتن بیچ دے. یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تیرے پاس بہت کچھ ہے. اگر آپ کے پاس بیڈ ہیں، پھر اضافی چارپائیاں مہمانوں وغیرہ کی ضرورت سے زیادہ چارپائیاں پڑی ہیں، آپ چارپائی پر نہ سوتے، بیڈ پر سوتے ہیں، تو آپ غنی شمار ہوں گے. اگر ان چارپائیوں کی قیمت 40 45 50 ہزار بن جاتی ہے تو آپ غنی ہیں. آپ صدقہ فطر نہیں لے سکتے، آپ پر واجب ہوگا. آپ قربانی کرنا آپ پر واجب ہے. آپ کسی میدان میں اپنے آپ کو محتاج نہیں ظاہر کر سکتے. آپ کہیں گے میں ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ کروڑوں کے برتن پڑے ہوتے ہیں، لاکھوں کے برتن پڑے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بسترے ہیں، بسترہ ہے آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، بسترہ مہمان کا. اس سے زیادہ جو ہوگا آپ کو غنی بنا دے گا، آپ مالدار شمار ہوں گے شریعت میں. آپ صدقہ فطر لے نہیں سکتے، وہ آپ پر واجب ہے دینا. قربانی کرنا واجب ہے، زکوٰۃ لینا حرام ہے. اب سمجھ آ گئی؟ اب مسئلہ تمام ہوا. باقی رہا یہ اب نماز کا مسئلہ. شاہ صاحب نماز پڑھائیں گے، خطبہ شریف پڑھیں گے. پہلے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے. جمعہ شریف میں الٹ ہوتا ہے، پہلے خطبہ بعد میں نماز. شاہ صاحب آتے ہیں، سید مطیع الرسول شاہ صاحب.